حکماء نے، علماء نے اس پر بڑی بحث کی ہے۔ وسیع تر مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کبر ایک بیماری ہے، احساس کمتری کا دوسرا ایک رد عمل ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بڑا ہے نہیں، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ پھر بڑا اس لیے وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ یہ اس کی ذاتی چیز ہو، ذاتی چیز کا مالک ہو۔ تو اس کائنات میں اللہ کی ذات کے سوا اس پوری کائنات کا ذاتی کوئی مالک نہیں ہے۔ وہی وحدہ لا شریک ہے جو اس کائنات پوری کے ذرے سے لے کر آفتاب تک اور کوہ سے لے کر کاہ تک ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ اس لیے یہ کبر اور جو کبریائی ہے اسی کو زیب دیتی ہے۔ انسان میں جو یہ چیز بیماری کی حیثیت پیدا کر جاتی ہے، یہ چیز کبر، وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کے عوامل ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اس کا یعنی کچھ صفات اس میں آ جائیں، کوئی خوبیاں آ جائیں، تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے خوبیاں دی کس نے ہیں، عطا کس نے کی ہیں، مالک کو بھول جاتا ہے۔ پھر اپنے ذام میں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اس میں خراب کر دیتا ہے اپنے آپ کو۔ امام غزالی نے احیاء العلوم نے اپنی مشہور ان کی کتاب ہے، تکبر کے علاج میں اور اسباب تکبر میں بہت بڑی بحث کی ہے کہ تکبر پیدا کیوں ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ مختلف یعنی اس کے اسباب ہیں۔ لیڈر ہو، بادشاہ ہو، مقبول عام آدمی ہو، اس وجہ سے نخوت پیدا ہوتی ہے۔ مشائخ کا لکھا کہ جس کے مرید زیادہ ہوں، بعض مشائخ میں نخوت کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ علماء جن کے جو کثیر التلامذہ ہوں، جن کے شاگردوں کی تعداد بہت ہو، وہ اساتذہ بھی اس کبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مشائخ بھی اپنے مریدوں کی کثرت کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ بچا لے وہ مستثنیٰ ہیں۔ تو اسی طرح لیڈر لوگ اپنے عوام کی وجہ سے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، پھر کچھ لوگ قبیلے، بھائیوں، برادری کی کثرت کی وجہ سے کہ میرے برادری کے 500 آدمی ہیں، 1000 آدمی ہیں، میرا پلہ بھاری ہے، میں کسی پر حملہ کروں تو کوئی میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، دولت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا علاج بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب فانی چیزیں ہیں، کسی پر تم نے بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ تم نے اللہ کی ذات پر کرنا ہے، کیونکہ وہ خالق مالک وہ ہے۔ تم تو بیچارے، تمہیں تو اس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، تو اگر یہ گھمنڈ کرو گے تو یہ فائدہ دے نہیں ہے تمہیں۔ تو سعدی نے علیہ رحمت نے بڑا، ہمارے افسوس یہ ہے کہ آج کل کریمہ، نام حق، یہ چیزیں گلستہ بوستہ پڑھائی نہیں جاتی۔ ہمارے بزرگ پڑھتے تھے، درس میں یہ شامل ہوتی تھی، اخلاقیات کا درس ہوتا تھا۔ تو اب پچھلی مرتبہ بھی میں نے گفتگو کی، پیر صاحب قبلہ پیر علاء الدین صاحب صدیقی نے بڑی خوبصورت ایک موضوع چھیڑا ہے مولانا جلال الدین رومی کا، تو غالباً پیر صاحب نے بھی اسی حوالے سے اس کو لیا ہے کہ اس میں اخلاقیات کا درس ہے، اور قرآن و سنت کے حوالے سے مختلف نقطہ نظر جو ہیں، مختلف دلائل سے وہ پیش کرتے ہیں رومی۔ اسی طرح صوفیاء کا کلام بھی ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے آپ کیوں ان لوگوں کے کلام پڑھتے ہیں، سناتے ہیں؟ قرآن پڑھیں، سنت پڑھیں۔ ارے قرآن و سنت تو ہماری سر آنکھوں پر، وہ تو سرمایہ ہے ہمارا، لیکن اسی سے استنباط کیا ہے ان لوگوں نے۔ اور کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ قرآن مجید کو، احادیث نبویہ کو اب براہ راست سمجھنے اور زبان تک سمجھنے سے لوگ قاصر ہیں، رہ گئے کم عربی شعر سمجھنے والے، اکبر نے کہا تھا الہ آبادی نے۔
رہ گئے کم عربی شعر سمجھنے والے، چل بسے گیسوئے لیلا سے الجھنے والے۔ اب وہ دور، وہ وقت دیکھیں نا، وقت کی رفتار کدھر جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کو براہ راست لوگ اس طرح نہیں سمجھ سکتے، تو پھر پیر صاحب نے بھی انتظام کیا ہے کہ رومی کی زبان میں آپ کو سمجھائیں باتیں۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، ہمارے اور بھی اچھے جو تبصرہ نگار ہیں یا خطیب حضرات ہیں وہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ بات سمجھنا مقصد ہے، نقطے تک پہنچنا مقصود ہے، چاہے وہ جس انداز سے بھی ہو۔ تو یہی بات ہے۔ اب مثلا استکبار کی مذمت کی ہے، سعدی نے بھی کی ہے، قرآن میں بھی میں نے آیت پڑھی